آج کی یہ جو پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہمارے ہاں چاند کے اوپر ہمیشہ ایک تنازع رہتا ہے. قیام پاکستان کے بعد سے ہمیشہ ہم نے دیکھا مذہبی تہواروں کے جشن کے سلسلے میں ہمیں ایک مستقل تنازع ہمیں ملتا ہے. ہمیشہ یہاں متعدد عیدیں ہوتی ہیں اور جو مذہبی تہوار ہیں ان کو ایکچولی تو ملک میں یونٹی کا باعث بننا چاہیے، اتفاق کا باعث بننا چاہیے، بٹ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہاں پر بھی ایک نفاق کا جو ہے وہ سلسلہ نظر آتا ہے. 1974 میں رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل ہوئی اور خیال تھا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان اور شوال کے شروع میں جب مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ہمیشہ ہی تنازع کا باعث رہے ہیں اور ایک طویل عرصے سے پاکستان میں یہ جو مسئلہ ہے وہ برقرار رہا ہے. یہاں پر بھی ہمارے قاسم علی خان مسجد کے مولانا شہاب الدین پوپلزئی صاحب جو ہیں وہ ہر سال رمضان اور شوال کے نئے چاند کا علیحدہ اعلان کرتے ہیں. رویت ہلال کمیٹی میں علیحدہ اعلان ہوتا ہے. چاند دیکھنا کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہیں رہ گیا کہ اس 10 سالوں میں آپ سمجھیے کہ کافی حد تک یہ ممکن ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں دنیا میں عید بھی چاند کے اوپر کر سکیں گے. تو اگلا تنازع تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند پہ عید منائیں گے ان کو وہ عید کیسے منائیں گے. اسلام ہے وہ تو عقل کا دین ہے، علم کا دین ہے. ہمارا جو مذہب ہے وہ مسلمانوں کو علم کی تلقین کرتا ہے، عقل کی تلقین کرتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی تلقین کرتا ہے. اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ عید جو ہے وہ دیکھ کے یا جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر دیکھیے جب آپ اینک پہنتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ہے، آپ عدسہ لگاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اینک پہن کے دیکھوں گا تو وہ حلال ہے، اگر دوربین سے دیکھوں گا تو وہ حرام ہے. اور پھر یہ جو ساری ترقی ہے، جو دوربین کی ترقی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عدسے کی ترقی ہے. آپ کا عدسہ جو ہے وہ آپ کی اینک میں لگتا ہے، وہ ایک بیسک عدسہ ہے، پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ دوربین بن جاتی ہے، اور پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ جو بڑی طاقتور دوربینیں ہبل ہے یا جو سیٹلائٹس میں ہمارے لگی ہوئی ہیں وہ دوربینیں بن جاتی ہیں. نہیں، لیکن اس کے اوپر جو ایک پورا ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی، اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہماری جو اسپیس ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا. ہم نے جو میتھمیٹیشنز ہیں، حساب دان ہیں، ہم نے ان کو ساتھ شامل کیا. اس میں ہم نے میٹ آفس کے لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا، اور اس میں پھر ہم نے علماء کی بھی رائے جو ہے وہ بھی ہم نے شامل کی، اور پھر ہم نے اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا. 22 مئی کی رات کو 10:39 پر نئے چاند کی پیدائش ہو گئی ہوئی ہے. کل جو ہے رات کو 10:39 پر شوال کا چاند پیدا ہو گیا ہے، ارتکاز ہو چکا ہے. اب 23 مئی کو شام کو، آج یعنی غروب آفتاب کے بعد اگر آپ دوربین سے دیکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ، اور کئی صورتوں میں سانگڑ، بدین اور ٹھٹھا میں 7:36 سے لے کر کے 8:14 تک یہ جو ہمارا سندھ کا علاقہ ہے، سانگڑ، بدین اور ٹھٹھا، اور اس کے علاوہ بدین، جیوانی اور پسنی، ان علاقوں کے اوپر آپ چاند دیکھ سکتے ہیں. 7:36 میں غروب آفتاب ہے، تو 7:36 سے لے کر کے 8:15 کے درمیان ان علاقوں میں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، سانگڑ، بدین اور ٹھٹھا، اور خصوصاً بدین سب سے جو اس وقت چاند کی جو پوزیشن ہے وہ سب سے زیادہ جو آپ واضح طور کے اوپر جس علاقے کے لوگ دیکھ سکتے. اور میں کہوں گا جو بدین کے ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ آج ضرور 7:36 کے اوپر چھتوں پہ چڑھے، اور وہ بدین کے، ٹھٹھا کے اور سانگڑ کے لوگ جو ہیں، اور پھر بدین، جیونی اور پسنی کے جو لوگ ہیں، وہ 7:36 سے لے کر 8:14 تک چاند جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. اور
وہ لوگ، اور اگر آپ کے پاس اچھی دوربینیں ہیں تو آپ بڑی آسانی سے چاند جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں گے. اس کے وقت جو غروب آفتاب کے وقت آج چاند کی عمر 20 گھنٹے ہوگی، لہذا یہ چاند جو ہے وہ 20 گھنٹے کا چاند ہوگا. ان علاقوں میں رات کو آپ دیکھ سکیں گے. بڑی ایک اور اہم اور انٹرسٹنگ چیز اس بار یہ ہوئی ہے کہ کل 24 تاریخ کو جو دنیا کے تمام اسلامی ممالک ہیں وہ کل عید منا رہے ہیں. چاہے جو دنیا میں 3-4 بڑے اسلامک ملکوں کے گروپس ہیں، یعنی ایک عرب گروپ ہے تو سعودی عربیہ ہے، UAE ہے اور باقی تمام عرب ممالک ہیں، دوسرا پھر ترکی ہے، تیسرا ایران ہے اور چوتھا ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی. ان تمام ممالک میں کل 24 تاریخ کو عید ہے، اور ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مطابق بھی کل 24 تاریخ کو پاکستان میں عید ہوگی. اور اس کا جو یہ ماننا کہ میٹ آفس کی کہہ رہا ہے کہ ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے جو آج چونکہ موسم خراب ہے تو ہم چاند نہیں دیکھ سکیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ irrelevant بات ہے.